صوفی محمد یعقوب شہید گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ڈانگری بالا فیضپور شریف میں آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کا 75واں یوم تاسیس منایا گیا۔ اس حوالے سے ایک پروقار تقریب بزم ادب کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت انچارج صدر معلم ارشد محمود نے کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ ادارے کے طالب علم قندیل امجد نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ ادارے کے طلبہ زین العابدین اور عثمان علی نے ہدیہ نعت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ادارے کے طالب علم ریان علی یاسین نے نظم پیش کی۔ زین العابدین قندیل امجد اور روحیل امجد نے ملی نغمہ پیش کیا۔ حیدر علی اور حسنین یاسین نے یوم تاسیس کے موضوع پر تقریریں کی۔ تقریب سے صدر تقریب ارشد محمود انچارج صدر معلم نے خطاب کیا۔ تقریب میں نظامت کے فرائض مدرس محمد فقراز عارف نے انجام دیے۔ تقریب سے صدر تقریب انچارج صدر معلم ارشد محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا: استاد محترم جناب علامہ صاحب، السلام علیکم۔ آپ سب کے علم ہے کہ آج جو ہم یہ دن منا رہے ہیں، یہ آزاد کشمیر حکومت کے قائم ہونے کا یوم تاسیس ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یوم تاسیس کا مطلب ہے اس دن کو بنیاد رکھی گئی تھی آزاد کشمیر حکومت کی، اور جس کا پس منظر مختصراً میں بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد یہ اعلان کیا گیا قیام پاکستان کے وقت کہ اس میں کچھ آزاد ریاستیں ہیں بر صغیر میں، اور ان آزاد ریاستوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان آزاد ریاستوں کے جو حکمران ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کریں، اور چاہے وہ آزاد رہیں۔ اس وقت معاملہ یہ تھا آزاد کشمیر کے بارے میں کہ یہاں پہ آبادی کی جو اکثریت ہے وہ مسلمان تھی، اور الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن اس سے جو حکمران تھا وہ ہندو مہاراجا تھا۔ تو اس لیے جب کشمیر کے مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہندو مہاراجا جو ہے وہ اپنی جو ہندوانہ سوچ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر دے گا، تو انہوں نے مسلح جدوجہد شروع کر دی، اور اس مسلح جدوجہد کے سلسلے میں نتیجے میں یہ جو خطہ جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ آزاد ہوا۔ ابھی یہ مسلح جدوجہد کا سلسلہ شروع تھا جب بھارت نے محسوس کیا کہ کشمیر تو میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، تو اس نے اپنی افواج آزاد کشمیر میں اتار دیا۔ ادھر سے پاکستان نے بھی جب دیکھا کہ کشمیر جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تو اس پر بھارت قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان نے بھی اپنی افواج کشمیر میں داخل کر دی۔ جب یہ معاملہ زیادہ طول پکڑا اور ہندوستان نے یا بھارت نے دیکھا کہ وہ کشمیر کو حاصل نہیں کر سکتا، تو اس نے فوراً کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے جانے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا، اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ جب کشمیر میں امن ہو جائے گا اس کے بعد کشمیر کے مسلمانوں کو یہ اختیار دیا جائے گا چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں چاہے وہ بھارت کے ساتھ رہیں۔ تو اس وقت دو ہی آپشن زیر غور تھے، اور دو ہی آپشن کشمیر کے مسلمانوں کو دیے گئے تھے کہ چاہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں چاہے وہ بھارت کے ساتھ الحاق کریں۔ ابھی یہاں پہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے نصاب سے ہمارے سلیبس سے ہٹ کر ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو خواص کی باتیں ہیں وہ عوام میں نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ جو ہمارے انگریزی اخبارات ہوتے ہیں اس میں بہت سی باتیں ایسی بیان کی جاتی ہیں جو عام لوگوں میں اگر بیان کی جائیں تو وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، جبکہ یہ جو اردو اخبارات ہوتے ہیں اس میں وہی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو عام لوگوں کی ذہنی سطح کے برابر ہوتی ہیں۔
تو اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ ریل میں سفر کر رہا تھا. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ ریل کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں، اور جو ہمارے جیسے درمیانے طبقے کے متوسط طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیکنڈ کلاس ڈبے میں سفر کرتے ہیں. تو کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ فرسٹ کلاس کا بندہ، انگریزی اخبار پڑھنے والا بندہ، سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں داخل ہو گیا. تو اس نے وہاں پہ جو انگریزی اخبار میں جو کچھ پڑھا تھا وہ ان لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور وہ لوگ جو ہے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں، پاکستان کی معاشی حالت ایسی ہے، پاکستان جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو باتیں سننی تھی عام لوگوں کے، انہوں نے کہا یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو. تو انہوں نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اتنا مارا کہ وہ اس کو اٹھا کر ڈبے سے باہر پھینک دیا. تو بات یہ ہے جو فرسٹ کلاس ڈبے میں بیٹھتے ہیں ان کو فرسٹ کلاس ڈبے میں ہی بیٹھنا چاہیے، اور جو سیکنڈ کلاس میں بیٹھتے ہیں اس ڈبے میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ ہمیں سمجھ ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یوم تحسیس کے حوالے سے تاہم میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس آزاد کشمیر حکومت کے قائم ہونے کا مقصد یہ تھا ایک بیس کیمپ قائم کرنا، تاکہ اس میں رہ کر آزاد رہ کر ہم ان مسلمانوں کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں، جو انڈیا کے زیر قبضہ ہیں، ان کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم 75واں یوم تحسیس منا رہے ہیں، اگر اس کو ذرا مختلف انداز میں کیا دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جب ہم کسی بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی آپ 15ویں برتھ ڈے ہے یا 16ویں ہے، 16 سال کا بچہ ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 15 کا ہو گیا، 18 کا ہو گیا. تو ہم تو یہ کہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. لیکن جو اہل دانش ہیں، اہل عقل ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کس چیز کی برتھ ڈے منا رہے ہو جبکہ آپ کی عمر کا 1 سال کم ہو. ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 75واں یوم تحسیس منا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان 75 سالوں میں ہم نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا، کیا پایا. وہ مقاصد جس کے لیے آزاد کشمیر حکومت یہ بیس کیمپ قائم کیا گیا تھا، آیا وہ مقاصد حاصل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. 75 سالوں میں کیا ہوا؟ بہت سارے قائد اعظم کے ثانی تو آئے، قائد اعظم کے ثانی ہونے کا دعوے دار تو آئے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں کوئی قائد اعظم کا جان نشین نہیں ملا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کشمیر جو کیوں ہے. ہم جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبکہ جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں کیا ہوا؟ جب قیام پاکستان ہوا تو قیام پاکستان کا پس منظر کیا ہے؟ 1930 کو علامہ اقبال نظریہ پاکستان پیش کرتے ہیں، 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہو جاتی ہے. کوئی اقوام متحدہ کی قرارداد پیش نہیں ہوتی. یہ مسلمانان برصغیر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست بنانی ہے، اور اس ریاست کی بنیاد صرف ایک نعرے پر ہے. وہ نعرہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اس وقت کے جو مسلمان ہیں انہوں نے کسی اقوام متحدہ کی قرارداد، کسی دوسرے تیسرے کی ثالثی قبول نہیں کی. انہوں نے اپنا مقصد اپنے قوت بازو پر حاصل کرنے کو ترجیح دی. اور پھر جب انہوں نے اس حوالے سے جدوجہد کی تو قرارداد پاکستان پیش ہونے کے فقط 7 سال بعد قیام پاکستان عمل میں آ گیا. تو 7 سال کدھر ہیں اور 75 سال کدھر ہیں؟ ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس پر بہت زیادہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی قیادت سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ان 75 سالوں میں ہم نے جس مقصد کے لیے یہ خطہ حاصل کیا تھا، یہاں پہ بیس کیمپ قائم کیا تھا، وہ مقصد حاصل کیوں نہیں.
اس لیے ہمیں جب یوم تاسیس جب بھی مناتے ہیں تو اس کے مقاصد کو بھی پس منظر رکھنا چاہیے. یہ یوم تاسیس ہے، یہ آزاد کشمیر کی آزادی کا دن نہیں ہے. یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم کشمیر کو آزاد کریں. یہ وہ دن نہیں کہ اس کو ہم بطور یوم آزادی منائیں. تو اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اور اس سے وہ جن طلباء نے اس پروگرام میں حصہ لیا، میں ان کی جو کارکردگی ہے ان کو اس پر ان کو شاباش دیتا ہوں. اور بس محدود کے حوالے سے جو نئی قیادت ہمارے پاس آئی ہے، نئی انتظامیہ ہمارے پاس آئی ہے، اور ان میں بالخصوص فقراء صاحب ہیں اور دیگر جو دوست ہیں، ان کے انتظام پر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے اور رحمان صاحب نے ان کو موقع دیا ہے. تو اس پر میں جو ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اسی پر آپ سب کا، تمام اساتذہ کرام کا، تمام طلباء کا جو آج جو ہے یہ باتیں سننے کے باوجود کہ آج چھٹی ہے، تو ہمارے کہنے پر وہ اس پروگرام میں، اس تقریب میں شامل ہوئے. ہمیں اپنے جو اہم دن ہیں، اہم یوم ہیں، انہیں اسی جوش و جذبے کے ساتھ منانا چاہیے، اس مقصد کے ساتھ منانا چاہیے اور اس عہد کی تجدید کے ساتھ منانا چاہیے جو ہم نے اس وقت اختیار کیا تھا. تو انہی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. وسلام. تقریب میں ادارے کے اساتذہ کرام اور طلباء نے بھرپور شرکت کی. تقریب کے آخر میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر شہداء کے درجات کی بلندی، اسلام کی سربلندی، عالم اسلام کے اتحاد، پاکستان کی سلامتی و خوشحالی، افواج پاکستان کی سرفرازی، مقبوضہ کشمیر سمیت تمام مسلم مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کرے گی. ادارے کے عربی مدرس محمد معروف ممتاز اطاری نے دعا کرائی. مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلي عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ پاک ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے کشمیری بھائیوں کو عزت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک انہیں غاصبوں کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو عملی اقدامات اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں صرف کاغذی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں عملی اقدام کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں جہاد کرنے والی غیرت مند قیادت عطا فرما. یا اللہ پاک امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرما. دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں انہیں ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں ابتداء اسلام کی طرح جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری تمام نیک اور جائز دعائیں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک مسلمانوں سے ظلم کو دور کرنے کے لیے جتنے بھی مسلمانوں نے قربانیاں اپنی جانوں کی پیش کی ہیں، مالوں کی پیش کی ہیں، ان سب کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس آزادی کے تحریک کے شہید ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کی شہادت کی صدقے میں آپ کے باقی مسلمان ہیں ان کو آزادی کی نعمت عطا فرما. یا اللہ پاک ان کی قربانی کو شرف قبول عطا فرما اور اس کا ثمر بھی عطا فرما. یا اللہ پاک ان قربانی کو رائے گاہ جانے سے بچا. یا اللہ پاک ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم